بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد و زن کی مساوات یا جنڈر ایکویلٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو کہ ویسٹرن کا ٹوٹلی اللاجیکل اور ان سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، اور جس کو مسلمان بھی بہت تیزی سے اپنا رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں یا مسلم سکالرز جو ہے وہ بھی اس کے قائل ہو چکے ہیں، جبکہ قرآن جو ہے کلیئرلی ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا کنسیپٹ دیتا ہے اور جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ نہیں کرتا قرآن۔ اس کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے پھر 2 مردوں کو، اور اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ تو گواہی کے حوالے سے بھی قرآن نے جینڈر ایکویلٹی جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا اور 2 عورتوں کا دیا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی اس میں ریزن ڈیفینیٹلی ہے، اللہ جو بھی حکم دیتا ہے اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ جو ویسٹ سے امپریسڈ ہمارے اسکالرز ہیں، یہ ان کے لیے میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ جی اگر آپ نے جینڈر ایکویلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو پھر قرآن کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں اور بس ویسٹرنائز ہو جائیں، یا پھر اس کو بڑے ببانگے دوہل آپ بتائیں ویسٹ کو کہ جی اسلام جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا کنسیپٹ دیتا ہے، اسلام جو ہے جینڈر ایکویلٹی پہ بلیو نہیں کرتا، اور یہی ٹھیک ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اور اگر تم ایکویلٹی کی بات کرتے ہو تو پروف کرو ایکویلٹی کو، جینڈر ایکویلٹی کے لیے دلائل دو اپنے، قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ لیکن ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں اور شرما جاتے ہیں ویسٹ سے، اور پھر اسلام میں جینڈر ایکویلٹی پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے کہ اور اگر تم یتیم عورتوں کے معاملے میں اندیشہ ہو تمہیں کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر نکاح کر لو ان سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 3 3 4 4۔ تو مرد کو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، عورت کو نہیں دی ہے۔ یہاں بھی جینڈر ایکویلٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے، یہ ایکویلٹی نہیں ہے، اور اسلام بڑے واضح طور پہ، قرآن بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جی دیر از نو ایکویلٹی آف جینڈرز۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہدایت کرتا ہے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کا حصہ برابر ہے 2 عورتوں کے حصے کے۔ تو جائیداد میں بھی مرد کا حصہ جو ہے 2 عورتوں کے برابر ہے، یہ بھی جینڈر ایکویلٹی کے خلاف ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ نہیں کرتا اور اس کا قائل نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اس میں بھی قرآن کا یہ حکم ہے کہ اور وہ عورتیں کہ جن سے نافرمانی کا اندیشہ ہو سو نصیحت کرو ان کو، اور تنہا چھوڑ دو ان کو ان کے بستروں میں، اور اگر پھر بھی نہ ماریں تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو، اور پھر اگر وہ اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو۔ تو یہاں بھی قرآن کلیئر کٹ مرد کو اجازت دے رہا ہے کہ اگر عورت بے حیائی کرے اور آپ کی وارننگ کے باوجود وہ باز نہ آئے تو پھر اس کو مارو، اس کی لتر پریڈ کرو۔ تو اب لتر پریڈ وہی کر سکتے ہیں نا جو فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن زیادہ تر یہی ہے۔ تو یہ جو مارنے کی اجازت دی ہے یہ جینڈر ایکویلٹی کے خلاف ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ اطاعت کرو،
مرد کو کہا گیا کہ اس کو پہلے تنبیہ کرو، اور اگر نہ مانے تو پھر مارو۔ پہلے ایک تنبیہ ضروری ہے، وارننگ کے بعد آپ کو مارنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی بے حیائی کے زمرے میں۔ تو یہاں بھی جینڈر ایکویلٹی جو ہے وائلیٹ ہوتی ہے، اور قرآن جو ہے جینڈر ایکویلٹی کی بات نہیں کرتا، قرآن جو ہے جینڈر ایکویلٹی کا کانسیپٹ نہیں دیتا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد جو ہیں وہ سرپرست اور نگہبان ہیں عورتوں کے، اس بنا پر کہ فضیلت دی ہے اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر، اور اس بنا پر کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مال۔ تو یہاں پہ قوامون کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے 3 میننگز ہیں۔ ایک جو ہے نگہبان ہے، ایک نان نفقہ پرووائڈ کرنے والا، اور ایک حاکم۔ یہ تینوں میننگ ہیں اس کے، اور یہ تینوں میننگز جو ہے ایپلیکیبل ہیں مرد کے لیے۔ جب ہم قرآن کی دوسری آیات کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ تینوں میننگز جو ہیں یہاں پہ ایپلیکیبل ہیں۔ قوامون یعنی نان نفقہ پرووائڈ کرنے والا، تو وہ بالکل ہے، وہ تو ایویڈنٹ ہے یہاں پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ حکم دینا، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سورہ نساء کی اسی آیت میں آگے جا کے کہا گیا ہے کہ عورتوں کو تنبیہ کریں، اگر وہ بے حیائی کرتی ہیں تو ان کو تنبیہ کریں، اور اگر وہ حکم نہ مانیں، نافرمانی کریں، تو پھر کیا کریں؟ پھر ان کو ماریں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جی مرد حاکم بھی ہے، نان نفقہ پرووائڈ کرنے والا ہے، اور اسی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے وَاضْرِبُوهُ جو کہا گیا ہے کہ نگہبان بھی ہے، مرد جو ہے وہ نگہبان بھی ہے، وہ نگرانی بھی کرے گا عورت کی کہ وہ بے حیائی نہ کرے۔ اور اسی طرح پردہ امپلیمنٹیشن اور دوسرے جو دین کے کام ہیں ان کے اوپر اپنی فیملی کو چلانا، اور دین کے معاملات کو اپنے گھر میں نافذ کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم دو اپنے اہل کو صلاۃ کا۔ تو یہاں پہ وَأْمُرْ کا لفظ استعمال ہوا ہے، حکم کرو۔ تو یعنی مرد کی یہ 3 ڈائمینشنل وہ ہے ڈیوٹی ہے جو اللہ نے اس آیت میں بتائی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں کلیئر کٹ کہا گیا ہے وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، اور مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے عورت پر۔ تو قرآن نے بڑا کلیئر جو ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا کنسیپٹ دیا ہے، اور جو اسکالر جو ہے مغرب سے متاثر ہیں تو وہ پھر جائیں مغربیت اپنا لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، لیکن خدا را اسلام میں ایکویلٹی کا پروپیگنڈا نہ کریں۔ اسلام میں عورت اور مرد کی ایکویلٹی کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی مغرب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مغرب والوں کو کہیں
کہ جی اسلام کوئی ایکویلٹی کا کنسیپٹ نہیں دیتا، آپ دے رہے ہیں تو آپ ثابت کریں۔ ہم کیوں ان کو کہیں کہ جی ہم ثابت کرتے ہیں کہ جی ایکول نہیں ہے، ان کو کہو کہ آپ ثابت کریں ایکویلٹی، کیونکہ ان ایکویلٹی تو سامنے نظر آ رہی ہے، انٹلیکچولی سامنے نظر آ رہی ہے، فزیولوجیکلی سامنے نظر آ رہی ہے، اناٹمیکلی سامنے نظر آ رہی ہے، سائیکولوجیکلی نظر آ رہی ہے، تو ان ایکویلٹی تو سامنے نظر آ رہی ہے۔ جو ایکویلٹی کا کہتا ہے اس کو کہیں کہ جی آپ ثابت کریں۔ اب یہ جو قوامون والی آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو پرویز صاحب بھی چونکہ مغرب کے بڑے متاثر تھے مغرب سے، تو پرویز صاحب نے یہاں پہ ڈنڈی مار دی، اس نے صرف ایک میننگ لکھے قوام کے، تو اس نے قوام کے ایک معنی لیے اور کہا کہ جی مرد کی ذمہ داری صرف نان نفقہ پرووائڈ کرنا ہے، دوسرے معنی نہیں بتائے۔ اور میں نے قرآن کی آیات سے بتایا ہے کہ دوسرے معنی بھی آیات سے ثابت ہوتے ہیں، اور درجات کا فرق بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت 228 کہ علیہن درجتاً، تو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس میں گہری حکمتیں اللہ کی، اور وہ ویسی فضیلت نہیں دیتا، کوئی بات ہوتی ہے تو فضیلت دیتا ہے۔ اسی طرح انبیاء میں بھی درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، قرآن نے کہا ہے کہ رسولوں میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، تو اسی طرح جینڈرز میں بھی یہ ہے۔ اب سوشل سیٹ اپ میں یہ فضیلت ہے۔ جہاں تک کردار کی بات ہے، عبادات کی بات ہے، تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ اب یہ سارا پکچر سامنے آ گئی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورت کوئی اہمیت کے حوالے سے کم ہے۔ صرف جو گھر کی ایک آرگنائزیشن میں، اس میں اللہ نے مرد کو باس بنایا ہے اور اس کو حکمران بنایا ہے۔ اب یہی جو ماڈرن عورتیں ہیں، گھروں میں خاوند ان کو لا کے 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ان کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اس سے خوش نہیں ہوتی اور ان کی برابری کرتی ہیں، لیکن جب آفس میں جا کے 25,000 تنخواہ پہ کام کرتی ہیں تو اپنے باس کی ہر بات مان رہی ہوتی ہیں، اس کو ہنس ہنس کے اس کے سارے کام کرتی ہیں اور ہر حکم اس کا مانتی ہیں، نہ مانے نہ ادھر بھی کہ میں 25,000 کے لیے تیرے سارے آرڈر مانوں، جاؤ نہیں مانتی ہوں۔ تو برابری ہونی چاہیے۔ آفس میں تو کبھی بھی کسی عورت نے نہیں کہا کہ جی میں اور باس برابر ہیں، کیونکہ باس تنخواہ دیتا ہے اور وہ تنخواہ کتنی دے رہا ہے؟ 25,000، اور شوہر جو ہے اگر 2 لاکھ بھی لا کے ہاتھ پہ رکھتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ اس کا حکم نہیں مانے گی اور کہے گی جی برابری ہونی چاہیے۔ تو مغرب نے پروپیگنڈا کر کے عورت کو جو ہے بغاوت سکھائی ہے، حالانکہ اگر تھوڑا سا عقل استعمال کی جائے تو بھئی مرد کو اللہ نے گھر کا باس بنایا ہے تو بس اس کی بھی اطاعت کرو۔ جو آفس کا باس ہے اس کے لیے تو روزانہ بڑی سج دج کے تیار ہو کے جاتی ہے، لیکن اپنے خاوند کے لیے کبھی بھی سج دج کے نہیں بیٹھے گی، چاہے وہ 4 لاکھ تنخواہ لا کے دیتا ہو، 5 لاکھ تنخواہ لا کے دیتا ہو، اس کے لیے کبھی بھی نہیں سجے دجے گی، لیکن باس کے لیے بڑی سج دج کے جائے گی، اور باس کو کبھی نہیں کہے گی کہ جی میں کیوں مانوں یہ تیرا حکم، آج تو بھی میرے ساتھ یہ کام کر۔ اگر باس نے برتن رکھنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے رکھی ہوئی ہے ایک لیڈی، یا اپنی سیکٹری رکھی ہوئی ہے اور اس کو چائے شائے بنانے کے لیے،
تو بعض کو کبھی نہیں کہے گی کہ نہیں تو اور میں برابر ہیں، ادھر آ کے چائے بنایا، ایک دن تو بنائے گا میرے لیے، ایک دن میں بناؤں گی۔ وہاں سارے آرڈر تسلیم ہیں، جو 25,000 تنخواہ دے رہے ہیں، اور گھر والا جو 4 لاکھ لا کے جھولی میں ڈال رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جی اس کا حکم مانا جائے، اور وہاں پہ پھر انا آ جاتی ہے۔ باس کے ساتھ بھی انا کیجئے۔ تو یہ سارا وہ مغرب کا جادو ہے نا جو سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ تو مغرب نے عورت کو بیوقوف بنایا اور عورت بیوقوف بن گئی، اور اگین عورت نے اپنی انٹلیکچوئل انفیریارٹی ثابت کر دی کہ ہاں میں انٹلیکچولی انفیریئر ہوں۔ یہ سارا گیم پلان الومناٹس کا تھا۔ یہ وہی ہاروت و ماروت کا سکھایا ہوا جادو ہے۔ ہاروت و ماروت کیا سکھاتے تھے کہ میاں بیوی میں اختلاف کیا جائے اور ان کی سیپریشن کروائی جائے، اور وہی جادو جو ہے آج بھی مغرب والے اور یہ الومناٹیز جو ہیں یہودی، یہ پوری دنیا میں وہی اسی جادو کے ذریعے انہوں نے فیملی سسٹم کو ختم کر دیا۔ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا اور جینڈر وار کریٹ کی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا، وومن ایمینسیپیشن اور اکنامک ایمینسیپیشن اور وومن امپاورمنٹ کے خوبصورت ٹرمینالوجیز ایجاد کر کے عورت کو بیوقوف بنایا، اور عورت گھر سے باہر نکل آئی تاکہ ان کو ایزیلی اویلیبل ہو، کیونکہ ایلومیناٹیز چاہتے تھے کہ عورت ہمیں بغیر پیسے کے ہر جگہ اویلیبل ہو۔ تو انہوں نے عورت کو اپنے وہ بلند مقام سے گرا کے جو کسبی عورت ہے جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی لو درجے پر لے گئے، کیونکہ اب مغرب کی عورت جو ہے بغیر پیسوں کے کسی کے ساتھ بھی رات بسر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو کسبی عورت سے بھی نیچے گر گئی ہے۔ چلو کم از کم کسبی عورت پیسے تو لیتی ہے نا، اگر اس نے رات بسر کرنی ہے تو وہ پیسے لیتی ہے، اس کا معاوضہ لیتی ہے، لیکن مغربی عورت جو ہے یا جو یہ ماڈرن عورتیں ہیں جو مغربیت سے سرشار ہو چکی ہیں ٹاپ ٹو باٹم، تو یہ تو بغیر پیسوں کے کسی کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں۔ ایک ڈنر کیا ڈیٹ پہ اور ایک ڈنر کے بعد جو ہے وہ ساتھ چل پڑتی ہیں رات بسر کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے عورت کی وقت مغرب نے جو دی ہے عورت کو، ایکویلٹی کے نام پہ اس کو کسبی عورت سے بھی نیچے کا سٹیٹس دے دیا ہے، اور یہاں پہ عورت کی انٹلیکچوئل انفیریارٹی پھر ثابت ہوتی ہے کہ عورت ان کے چال کو سمجھی ہی نہیں۔ اب انہیں کیا چاہیے؟ بغیر کسی ذمہ داری کے ان کو ہر جگہ عورت اویلیبل ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی پہلے جی کوئی اچھی نوکری تلاش کرے گا یا کوئی بزنس کرے گا، پھر رشتہ بھیجے گا، پھر وہ لوگ دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ ہوگا، اور پھر وہ عورت جو ہے اس کو میسر آئے گی۔ اب تو اس کو ہر جگہ میسر ہے، دفتروں میں میسر ہے، اسکولوں میں میسر ہے، گلی کوچوں میں میسر ہے، بسوں میں میسر ہے، ٹرین پہ میسر ہے، ہر جگہ اس کو اویلیبل ہے عورت، اور فری آف کاسٹ ہے۔ تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ میل کی سائیکالوجی ہے کہ اگر عورت اس کو بغیر شادی کے اویلیبل ہو تو وہ پھر شادی کبھی بھی نہیں کرتا۔ اگر عورت اس کو بغیر پیسے کے مل رہی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ پیسے خرچ کرے اور شادی کرے، اور یہ ساری جو شادی کی ذمہ داری ہیں وہ اپنے سر پہ لے۔ تو جب اس کو فریلی اویلیبل ہے تو وہ پھر اس طرف جاتا ہی نہیں، اور اسی طرح پھر فیملی سسٹم ٹوٹ جاتا ہے اور ایک باسٹرڈ جنریشن وجود میں آتی ہے۔ تو اگر مسلمانوں نے بھی اپنا رویہ چینج نہ کیا تو الٹیمیٹلی ان کا بھی انجام وہی ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے دین پہ اور قرآن کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مردوں کو غیرت دے
اور ہماری عورتوں کو شرم و حیا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔